تجزیہ حاصل کریں گے۔ سینئر صحافی تجزیہ کار مظہر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مظہر صاحب، جو بیان ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میں جنرل بابر افتخار کا، انہوں نے کہا ہے کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں، کسی قسم کے کوئی بیک ڈور رابطے نہیں ہو رہے، کسی قسم کی سیاست سے فوج کا تعلق نہیں ہے، بغیر تحقیق اس بارے میں بات کرنا کسی کے لیے مناسب نہیں، اس قسم کی قیاس آرائیاں بند ہونی چاہیے۔ جی بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے انہوں نے جو بیان دیا ہے، اگر آپ کل مولانا فضل الرحمان کا سلیم صافی صاحب سے انٹرویو سنیں تو مولانا فضل الرحمان نے بھی ان چیز کی تردید کی ہے کہ کسی قسم کی بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے۔ تو اگر پی ڈی ایم کے سربراہ بھی یہ کہہ رہے ہیں اور ڈی جی آئی ایس پی آر بھی یہ کہہ رہے ہیں تو یہ بات تو اب جس کے پاس اگر کوئی ایسے ثبوت ہیں تو وہ ضرور لائیں۔ تو اس حوالے سے تو ان کی بات درست ہے کہ کسی قسم کی کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں ہو رہی۔ باقی جو انہوں نے بات کی ہے، میرا خیال ہے ماضی کی بات، ماضی میں تو چیزیں ایسی ہوتی رہی ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں یا حالیہ مہینوں اور سال میں اگر ہم دیکھیں تو اس قسم کی قیاس آرائیاں تو ضرور رہی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے انوالومنٹ جو ہے وہ نظر آتی ہے، الزامات اس طرح کے لگتے رہے ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے کیونکہ کوئی ایسا فورم اویلیبل نہیں ہے کہ جہاں آپ ان چیزوں کو ثابت کر سکیں، اس چیزوں کو لے کے جا سکیں۔ ہمارے یہاں الزامات اور جواب جو ہے وہ آتے رہے ہیں، لیکن کوئی ایسا فورم ہمیں اس وقت اویلیبل نہیں ہے کہ جہاں جا کے ان چیزوں کی بات کر سکے۔ نہ ہمارے یہاں ایسے قوانین موجود ہیں کہ اگر کوئی کسی پر الزام لگے تو وہ حق عزت کے اس طرح کے دعوے کر سکے۔ تو میرا خیال ہے یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ بغیر ثبوت کے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، اور صحافت کا بنیادی اصول بھی یہی ہوتا ہے کہ بغیر ثبوت کے آپ کوئی بات نہیں کریں۔ اب میرا خیال ہے جو اگر وہ اسپیسیفک ہوتے تو ضرور اس حوالے سے بات کی جا سکتی تھی کہ کس نے اس قسم کے الزامات لگائے ہیں اور کون اس قسم کی قیاس آرائیاں کرتا ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کے حوالے سے تو میں نے کہا کہ اپوزیشن بھی اس چیز کو ڈینائی کرتی ہے کہ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے، اور جو آفیشلز ہیں وہ بھی اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں۔ تو اس چیپٹر کو تو اس لحاظ سے جو ہے وہ انٹل انلیس کوئی نئی چیز کوئی سامنے لے کر آئے جو الزام لگاتا ہے، یہ بات تو اب اس طریقے سے ثابت ہوتی ہے کہ دونوں جو فریق ہیں، فریق تو نہیں کہیں گے لیکن اپوزیشن بھی اس کو ڈینائی کر رہی ہے اور آئی ایس پی آر بھی اس کو ڈینائی کر رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں، میرا خیال ہے کرونا کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے جس طریقے سے کرونا کو کافی حد تک جو ہے وہ شکست دی ہے، اس میں نہ صرف یہ گورنمنٹ کا سب سے زیادہ جو ہمارا پورا، اگر ہم فروری 2020 سے لگا لیں اور جب پہلا کرونا کا کیس آیا تھا، اس کے بعد سے اب تک پاکستان ان خوش قسمت ممالک میں سے ہے کہ جہاں کم سے کم ڈیتھ کی جو ریشو ہے وہ بہت کم رہا ہے، اور اس سیکنڈ فیز پچھلے فیز کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ضرور ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی جو صورتحال ہمیں لندن یا امریکہ یا دوسرے ممالک میں نظر آتی ہے وہ پاکستان میں نظر نہیں آتی۔ اب جو ویکسین کا عمل ہے وہ کس حد تک ہمارے یہاں کامیابی سے ہوتا ہے یہ ابھی دیکھنا باقی ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے بے روزگاری بہت پھیلی ہے، کرونا کی وجہ سے جو ہے اور بے روزگاری کی وجہ سے مہنگائی کا جو ہمیں نظر آتا ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول نظر آتی ہے، مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول نظر آتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ایفرٹس ہیں، چاہے وہ فوج ہو چاہے حکومت ہو، وہ میرا خیال ہے جو کمبائنڈ ایفرٹس ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں یہ جو فورم بنایا گیا جس کو اسد عمر صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، اس نے میرا خیال ہے قابل ستائش کام کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب نے۔ نعیم صاحب، سب سے پہلے تو اس بات پر کہ پاک فوج نے پیپلز لبریشن آرمی کی طرف سے دی گئی ویکسین کو ہیلتھ ورکرز کو دینے کا جو اعلان کیا ہے، کیسا سمجھتے ہیں پاک فوج کے اس اقدام کو آپ؟ جی بہت شکریہ۔ مطلب اس پر کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اٹس ویری سمپل کہ قربانی کا جذبہ جو پاک فوج ہمیشہ ہر جگہ اس کو ایگزیبٹ کرتی ہے، دکھاتی ہے، یہاں بھی انہوں نے وہی کیا ہے، اور میرا خیال ہے بہت احسن قدم ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ میرا خیال دنیا میں پہلی فوج ہے جس کو پی ایل اے کی طرف سے یہ تحفہ دیا گیا اور پھر انہوں نے آگے نیشن کے حوالے کر دیا۔ میرا خیال یہ بالکل قدرتی ایک آپ سمجھیں کہ عمل ہے، پاکستانی فوج ایسے ہی کرتی ہے جب بھی ان کو جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے عوام کی خدمت، اپنے ملک کی خدمت، اور میرا خیال وہ کسی پر احسان نہیں کرتے،
اسی ملک کا حصہ ہے، انہی ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کے انہیں پالا ہوا ہے اور اپنا وہ ہمارا دفاع کرتے ہیں، اور جب بھی موقع ملتا ہے ہر مصیبت میں قوم کے کام آتے ہیں۔ یہ بھی اسی کا ایک شخصان ہے، یہ بھی اسی کا ایک آپ سمجھے عمل ہے اسی طرز کا۔ جنرل صاحب، یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ڈی جی ایس پی آر نے سیاست میں پاک فوج کی مداخلت کو مسترد کر دیا ہے، اپوزیشن اس طرح کے الزامات لگاتی رہی ہے، کیا اب اپوزیشن کو اس بیان کے بعد مطمئن نہیں ہونا چاہیے؟ جی میرا خیال ہے جی اپوزیشن کو تو اس بیان تک انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب ای یو ڈس انفارمیشن لیب کا پتہ چل گیا تھا کہ وہ کیا کر رہے تھے پچھلے 15 سال سے، ان کا سب سے بڑا جو ہدف تھا وہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے فوج اور عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا کی جائے، ایک ویج ڈالا جائے، تو ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ دشمن کیا کرنا چاہ رہا ہے، اور ہمارا کوئی بھی بیانیہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جو کہ دشمن کے بیانیے کو تقویت پہنچائے یا اسی جیسا ہو۔ اس کے بعد پھر گوسوامی کا جب چیز سامنے آ گئی تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن، جو کہ ہمارے ہی کچھ لوگ ہمیں ہی تانا دے رہے تھے کہ یہ غلط ہے، بھارت صحیح کہہ رہا ہے، اب ان کو بھی پتہ چل گیا ہوگا جو ہم چاہ رہے تھے۔ اور دیکھیں امن تو سب چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں، لیکن پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ دوسری طرف سے کیا رد عمل آ رہا ہے۔ تو پھر ایسے موقعوں پر ہمیں ایسی بات کوئی بھی نہیں کرنی چاہیے جس میں کوئی ایسی ویکنس پیدا ہو، جس میں عوام کے دل میں کوئی شکوک و شبہات پیدا ہو، فوج کے مورال میں کوئی فرق آئے۔ وہ کہ فوج تو اپنا کام کر رہی ہے، انہوں نے بالکل کلیئر کہا ہے کہ ہمارے پہلے ہی ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، ہم بہت کچھ بیرونی دشمنوں کے ساتھ نبرد آزما ہے، درونی دشمنوں کے ساتھ نبرد آزما ہے، اپنے قوم کی پوری خدمت کرتے ہیں۔ جب کووڈ-19 کے سارے آرگنائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے، کراچی میں کوئی پرابلم آتا ہے، اس کے باوجود جب ایسی باتیں ہوتی ہیں پھر دکھ تو ہوتا ہے نا جی۔ بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب، اور مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔